ایک خوشگوار چہرے کے ساتھ پہلی پوزیشن پر انعام لیے جب میں آج اپنے کالج سے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک ایسی عجیب و غریب بات سنی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ یہ بات میں آج پہلی بار نہیں سن رہا تھا، بلکہ جب سے میں پیدا ہوا تب سے ہی میں اسی بات کو اپنی ذات کے لیے سنتا آ رہا تھا۔ اور آج میں تھک چکا تھا، نہ تو مجھے کبھی خوشی کا کوئی دن نصیب ہوتا تھا اور نہ ہی میں کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل پاتا تھا۔ میرے نام کے ساتھ جو اگلا حرف میرے محلے کے تمام لوگ استعمال کرتے تھے اس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آج میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو ہماری گلی میں ایک دکان تھی، اس کے باہر دو آدمی چائے پی رہے تھے۔ جیسے ہی میں ہنستے مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ سے گزرا تو ان دونوں نے مجھے دیکھ کر ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میری خوشی برباد ہو گئی اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب میں نے ان کے منہ سے اپنے بارے میں یہ الفاظ سنے تو میرا کلیجہ چھلنی ہونے لگا۔ وہ دونوں آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو لڑکا جا رہا ہے اس کا نام وسیم ہے، یہ ایک ناجائز اولاد ہے، نہ جانے یہ کس طرح اور کیسے مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے تو جب بھی اس کو دیکھا ہے یہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو ڈوب کر مر جاتے، لیکن اس کو دیکھو، اس کے چہرے پر نہ ہی اس کی ذات پر ذرا بھی اس لفظ کا اثر ہے جو کہ اس کے لیے سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ میں ساری بات سن چکا تھا۔ بہت ہی حیران ہو کر میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا، کچھ نہ کر سکتا تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالتا رہا تاکہ غصے میں آ کر میں کسی کا یا اپنے آپ کا نقصان نہ کر بیٹھوں۔ میں چلتا رہا اور اپنے بارے میں سوچتا رہا، اور یہ سوچ میری بہت ہی گہری ہوتی گئی کہ آخر کیوں لوگ مجھے ہر وقت ناجائز اولاد کہتے ہیں؟ آخر میری ماں نے ایسا کیا کیا یا میرا باپ کہاں ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو میری زندگی میں چل رہا تھا اس سب کا ذمہ دار میں نہیں تھا۔ میں اس چیز سے ناواقف تھا، مجھے کچھ علم نہ تھا، نہ جانے اس سب کے پیچھے حقیقت کیا تھی۔ کیا واقعی میں لوگ سچ کہتے تھے یا پھر کوئی ایسا راز تھا جس کو میری ماں چھپا رہی تھی؟ میں اپنی زندگی میں کئی بار امی جان سے پوچھ چکا تھا، ان سے کہہ چکا تھا کہ یہ لوگ مجھے اس طرح کیوں کہتے ہیں، اور مجھے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے جب میری ہی دوست مجھے اس الفاظ سے پکارتے ہیں۔ لیکن میری امی نے مجھے کبھی بھی اس بات کی حقیقت نہ بتائی تھی۔ وہ مسکرا کر مجھے کہتی کہ بیٹا، تم اس محلے کو نہیں جانتے، یہ لوگ بہت ہی خود غرض ہیں، اسی لیے تم سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ تمہارا باپ تمہاری پیدائش والے دن ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا اور آج تک میں نے کسی اور سے شادی نہ کی، تو یہ لوگ اسی وجہ سے تمہیں منحوس بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اپنی ماں کے پاس سن ہو کر مطمئن ہو جاتا، لیکن جب لوگ مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے یا کھیلنے کے دوران میرے دوست میری کسی غلطی پر مجھے ناجائز کی اولاد کہتے یا کہتے کہ تم ناجائز ہو تو مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے دوستوں کو روک چکا تھا اور ان سے کہہ چکا تھا کہ بے شک مجھے مار دیا کرو، لیکن اس لفظ سے مجھے مت پکارا کرو۔ یہ لفظ میرے لیے باعث تکلیف ہی نہیں بلکہ اس سے میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ مجھے اس لفظ سے اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ اگر یہ لفظ میرے لیے ہی استعمال ہو تو میں اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگتا، لیکن کوئی بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہ لیتا تھا۔ کئی بار میں اپنے دوستوں سے اسی لیے الجھ پڑتا تھا جب وہ محلے کے لوگوں سے میرے بارے میں سنتے اور پھر سب کے سامنے مجھے پکارتے تھے۔ اس وقت میری تکلیف کا اندازہ کوئی بھی نہ لگا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک
جس صبر اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں کسی کو بھی اس بارے میں جواب نہ دیتا تھا۔ ایک دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر گیا تو میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو میں برداشت نہ کر پایا، اور اسی کی وجہ سے میں نے سوچ لیا کہ آج میں اس سوال کا جواب اپنی ماں سے ضرور لوں گا۔ ان سے میں اس سوال کی ساری تفصیل لوں گا، بلکہ اس بات کے پیچھے جو حقیقت ہے یا کوئی ایسا راز جو میری ماں مجھ سے چھپا رہی ہیں تو میں وہ بھی ان سے پوچھوں گا، کیونکہ اب میں تنگ آ چکا تھا۔ اب میرا بچپنا ختم ہو چکا تھا، میں جوان ہو چکا تھا اور مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آج جب میں شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو ہمیں آتے ہوئے لیٹ ہو گئی۔ اتنی لیٹ ہو گئی کہ میرے ایک دوست فہد کا باپ اس کو لینے کے لیے گراؤنڈ پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ پہنچا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی ایسے الفاظ کہے جن کی وجہ سے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اس ناجائز لڑکے کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ وسیم ایک ناجائز لڑکا ہے، اس کی تربیت بہت ہی خراب ہے، اس کی ماں کا کردار سوالیہ نشان ہے، اس سب کے باوجود تم لوگ کیوں کھیلتے ہو؟ فہد کو اس کے باپ نے خوب مارا اور زبردستی اسے وہاں سے لے گیا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو یہ بات میں برداشت کر جاتا، لیکن میرے تمام دوست گراؤنڈ میں موجود تھے اور محلے کے اور بھی کئی لوگ وہاں پر میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تمام لوگوں کو میری حقیقت پتہ چل چکی تھی اور یہ حقیقت مجھے بہت ہی تکلیف دیتی تھی۔ میں نے وہیں پر عہد کیا اور شدید غصے میں گھر لوٹ آیا۔ جیسے میں گھر آیا تو میری ماں سو چکی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے میں نے صبح کا انتظار کیا اور سوچا کہ آج کی رات مجھے گزارنی ہوگی اور کل صبح سب سے پہلا سوال جو میں ماں سے کروں گا وہ یہی ہوگا۔ خیر ساری رات مجھے چین کا ایک پل نصیب نہ ہوا۔ نیند تو بہت دور کی بات، میں تو اپنی آنکھیں بند کرنا کر پاتا تھا۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ صبح اٹھا تو سب سے پہلے اپنی ماں کی طرف گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے والا ہوں جس کے بارے میں آپ نے مجھے حقیقت بتانی ہوگی۔ اگر آج آپ نے کچھ نہ بتایا تو میں اپنے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں گا اور اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ وہ سوال میری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں لوگوں کی بات سن کر تھک چکا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے حقیقت بتا دیں۔ جیسے میں نے یہ بات کی تو میری ماں کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا کیا تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں زہرا جھوٹ بول رہی ہے؟ تمہارا باپ تمہاری پیدائش کے کچھ ہی وقت بعد اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک کیا تمہارے کسی کام میں کوئی مسئلہ آیا ہے یا کوئی ایسی خواہش جو تمہاری ادھوری رہ گئی ہو؟ صرف میں تمہیں تمہارے باپ کا سایہ عطا کرنے سے قاصر ہوں، باقی میں نے تمہیں ہر چیز دی ہے، تمہیں تمہارے تمام اخراجات پورے کیے، خود کو میں نے تکلیف میں رکھا لیکن تمہیں سہولت دی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، یہاں تک کہ مزدوری بھی کرتی ہوں تاکہ تمہاری کالج کی فیس پوری ہو اور تمہارے اخراجات جو ہیں وہ بھی پورے ہوں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ اس سب کے باوجود تم مجھ سے راضی نہیں ہوتے۔ ہر روز تم ایک نیا سوال لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ کیا اس دن کے لیے میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہاری تعلیم و تربیت کی؟ میری تمام مشکلات کے بدلے تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی ماں سے اس قسم کے سوال کرتے ہوئے۔ ایک ایسی ماں جو نہ صرف ماں کا کردار ادا کر رہی ہے بلکہ باپ بننے کی بھی پوری کوشش کر رہی ہے، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بار بار تم اسی سوال کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیتے ہو۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟
تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے باپ کی طرح مر جاؤں، تمہیں میں اکیلا چھوڑ جاؤں، پھر تمہیں سکون آ جائے گا، پھر تمہیں کوئی نہیں کہے گا، جبکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، زندہ ہوں، تو تم مجھے بار بار آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو۔ جب ایسے ہی کچھ اور جذباتی الفاظ میری ماں نے مجھ سے ادا کیے تو میری آنکھیں بالکل نم ہو گئیں، میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میری تکلیف جو کہ اندر سے مجھے گھائل کر رہی تھی ابھی تک میرے دل میں موجود تھی۔ یہ دن جو میری زندگی میں چل رہے تھے بہت ہی مشکل تھے، میں نے ان دنوں کے بارے میں کبھی نہ سوچا تھا۔ اس سب کے باوجود میں گزارا کر رہا تھا۔ ایک دن جب میں اور میری ماں گھر میں تھے، میں پڑھ رہا تھا کیونکہ کل میرا بہت ہی ضروری ٹیسٹ تھا، تو ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو میں کبھی بھول نہ پایا۔ اس وقت میری ماں بھی شہر سے کام کر کے واپس آ چکی تھی۔ یہ کوئی شام کا وقت تھا، ہم کھانا بھی کھا چکے تھے، میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ ہم نے اس بات کو معمولی سمجھا، سوچا کہ واقعی میں بجلی چلی گئی ہوگی۔ میں باہر آ گیا، امی کے ساتھ آ کر باہر صحن میں بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنے پڑوسی کے گھر میں دیکھا تو ان کے گھر میں بجلی موجود تھی۔ اسی طرح ہم نے جب ادھر ادھر دیکھا تو پورے محلے میں بجلی موجود تھی، لیکن ہمارے گھر میں بجلی نہ تھی۔ میری امی نے کہا کہ شاید ہماری بجلی کا کوئی مسئلہ ہو گیا یا تار ہل گئی ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں باہر جا کے دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی میں باہر گیا تو جو منظر میں نے دیکھا اس کو دیکھتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ ہمارے محلے والوں نے ہماری بجلی کی تار کاٹ دی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے تھے، کیوں ہمیں آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا، میں آگے بڑھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے گھر کی تار کیوں کاٹ دی ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بد کردار ہے، ہمارے بچوں پر اس چیز کا برا اثر ہوتا ہے۔ ہم نہ صرف تم لوگوں سے اب کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ جلد از جلد اس محلے سے بھی کہیں دور چلے جاؤ اور کسی اور جگہ پر رہنے لگو۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اب لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر سے باہر بھی نہیں آؤں گا، لیکن یہ اتنا بڑا ظلم ہمارے ساتھ مت کریں۔ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہماری بجلی کی تار کاٹیں۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اسی طرح ہم نے کئی روز بغیر بجلی کے گزارا کیا۔ ایک دن جب دودھ دینے والا ہمارے گھر دودھ دیے بغیر چلا گیا تو میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کو بھی کسی نے بتا دیا ہے۔ اگلے دن جب وہ آیا تو میں پہلے سے گلی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی وجہ بتائی کہ مجھے محلے والوں نے روکا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر ایک بد کردار عورت رہتی ہے اور اس کا ناجائز بیٹا ہے، اس لیے ان لوگوں کو دودھ اگر تم نے دیا تو ہم پورے محلے والے تم سے دودھ نہیں لیں گے۔ میں آپ لوگوں کی خاطر اپنی روزی کو کیسے لات مار سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو دودھ دوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں مجبور ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی دودھ والا چلا گیا۔ میں شدید غصے میں آ گیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی اس بات کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ غلط نہیں کہہ رہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ میں جب غصے سے اندر گیا تو میری ماں اس شہر جانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ ان کا یہی وقت تھا جب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ میں گیا اور شدید غصے میں ان سے کہنے لگا کہ آج آپ مجھے حقیقت بتائیں، کیونکہ آج میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے اور کہاں ہے، آپ مجھ سے حقیقت کیوں چھپا رہی ہیں؟
میری ماں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کی آنکھوں میں سے برسات کی طرح آنسو آ رہے تھے، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں شدید غصے میں آ رہا تھا، بار بار ان سے پوچھ رہا تھا، مجھے بتائیں آخر میرے پیچھے ایسی کون سی حقیقت ہے، ایسی کون سی کہانی ہے جو آپ ہر وقت چھپاتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ جب میری ان تمام باتوں پر میری ماں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو میں ان کے قریب گیا اور ان کا گلا دبانے لگ گیا اور کہا کہ اب بتائیں مجھے آخر میں کون ہوں۔ یہ سب کچھ میں بہت ہی مجبور اور بے بس ہو کر کہہ رہا تھا، کیونکہ اس سب کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، کوئی ایسا راستہ نہ تھا جس کو میں اختیار کروں اور مجھے صبر آ جائے۔ جب میں شدید غصے میں یہ سب کچھ کرنے لگا تو میری اچانک سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی میری ماں۔ جیسے میں نے دیکھا کہ امی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو میں نے فوراً باہر بھاگنے کا ارادہ کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے یہ سب کچھ میں کیا کر رہا تھا، لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ ہمارے محلے والے ہماری دیواروں کے ساتھ کان لگائے کھڑے ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں۔ ابھی میں باہر بھاگتا تو ان لوگوں نے فوراً پولیس بلا لی۔ اب میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ نہ تو میں باہر بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی اندر جا سکتا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ تب مجھے میری ماں کی وہ مہربانیاں اور بھلائیاں یاد آئیں جو انہوں نے بچپن سے مجھ پر کی تھیں۔ تب میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں اس گہری سوچ میں کھو گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کیسے اتنا بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں بہت چھوٹا تھا اور میری ماں نے اپنا خون دے کر میری زندگی کو اہمیت دی تھی۔ چونکہ میں بچپن میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، مجھے خون کی اس قدر کمی تھی کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ خدا کی ذات کے علاوہ اس کا اور کوئی علاج نہیں، کیونکہ میرے تمام علاج اس پر مکمل ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو کوئی تسلی بخش جواب ڈاکٹرز نے نہ دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی دوائی نہ تھی جو میں نے نہ کھائی ہو۔ اس سب کے باوجود بھی میرا خون بننا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میری ماں ہر ہفتے مجھے خون دیتی تھی، اپنے جسم میں سے خون نکلوا کے وہ میرے جسم میں خون لگواتی تھی تاکہ ان کا اکلوتا بیٹا بچ جائے، کیونکہ میری ماں کو اس دنیا میں صرف اور صرف میرا سہارا تھا۔ میرا باپ تو کئی عرصہ پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگر میں بھی اس دنیا سے چلا جاتا تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارتی؟ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کو ایک سائڈ پر رکھ کے میری زندگی کو اہمیت دی اور بہت زیادہ کوششوں اور محنت کے ساتھ مجھے بچا لیا۔ آج تک انہوں نے میری کسی خواہش کو ادھورا نہ چھوڑا تھا، مجھ پر آنچ نہ آنے دی تھی، خود دن رات محنت کرتی اور مجھے تمام سہولیات میسر کر رکھی تھی۔ لیکن میں نے آج کیا کر دیا، یہ سوچتے ہی میں زمین پر گرا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں اٹھ نہ سکتا تھا، میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے جھک گئی تھیں۔ محلے کی تمام عورتیں ہمارے گھر میں جمع ہو چکی تھیں۔ یہ عورتیں جو کل تک میری ماں سے بات تک نہ کرتی تھی، اپنے بچوں کو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہ دیتی تھی، آج ان کو ہمارے ساتھ ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ آج ان کو نہ جانے اتنی محبت کہاں سے آ گئی۔ جو بھی عورت جاتی میرے ساتھ سے کہتی، آج تم نے اپنا ہونا پورا کیا ہے، واقعی میں تم ناجائز اولاد ہو، اور ناجائز اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ یہی سب کچھ کرتی ہے جو تم نے کیا ہے۔ تم نے اپنی ماں کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس ماں کو جس نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی صرف تمہاری خاطر۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اب ان لوگوں کی باتیں مجھے مزید پریشانی میں گھیر رہی تھیں۔ میں تکلیف میں گھائل ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک پولیس آ گئی۔ جیسے ہی پولیس آئی
تو میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگا اور اس سوچ میں گم ہو گیا کہ میری ماں کو اگر کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہوں گا۔ نہ تو میرے پاس ماں رہے گی اور نہ ہی میرے پاس کچھ اور رہے گا۔ میری دنیا تو جیل میں برباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ بس اسی وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدا، تو ہی مدد کرنے والا ہے، مجھے بچا لے، میری ماں کو نئی زندگی عطا کر۔ ابھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ وہ پولیس کا انسپکٹر، جو ایک بہت ہی معزز اور سنجیدہ مزاج کا شخص لگ رہا تھا، وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ بیٹا، وہ عورت جس کا تم نے گلا دبایا ہے، کیا وہ تمہاری ماں ہے؟ میری ساری پریشانی ایک طرف اور اس انسپکٹر کا مجھے بیٹا بلانا ایک طرف، میں حیران رہ گیا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جتنے پیار اور شفقت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تب میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جی میری ماں ہے۔ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ در حقیقت میں نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ نہیں کیا، غصے کی وجہ سے مجھ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ تبھی وہ مجھے چھوڑ کر میری ماں کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے انسپکٹر فرحان نے میری ماں کو دیکھا تو وہ عجیب و غریب حرکت کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اس کو میری ماں کا نام بھی آتا تھا۔ جیسے وہ میری ماں کے قریب گیا تو کہنے لگا، ہیرا۔ یہ کہتے ہی وہ سکتے میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ہلانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے خدا، تو نے میری محنت کا پھل مجھے دے دیا ہے۔ میں جس سے کئی عرصہ پہلے جدا ہوا تھا، آج تو نے مجھے ملا دیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ ہیرا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور وہ جلد ہی میری ماں کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میری ماں اندر کمرے میں تھی، ان کا علاج چل رہا تھا۔ انسپکٹر بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ میں باہر انتظار کر رہا تھا اور ایک ایسی سوچ میں گم تھا جس کی وجہ سے مجھے کئی عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور بار بار میرے ذہن میں کئی سوالات آ رہے تھے۔ ابھی میں اپنی ماں کا صدمہ نہ بھولا تھا کہ یہ انسپکٹر، جو کہ میری ماں کو جانتے تھے اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کے بارے میں سوچا تو میں مزید حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ شخص کون ہے، میری ماں کو کیسے جانتا ہے، اس کا تعلق میری ماں کے ساتھ کیوں ہے؟ آج سے پہلے میں نے اس کو کبھی نہ دیکھا تھا، تو آج یہ کیسے میری ماں کو پہچان گیا؟ کیا یہ میری ماں کا کوئی رشتہ دار ہے؟ اسی طرح کے کئی اور سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن میں خاموش رہا۔ میری آنکھیں تو نم ہو چکی تھی۔ اس سب کے باوجود میں نے اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی کمرے میں سے ڈاکٹر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے، وہ ہوش میں آ گئی ہیں، انہیں زیادہ کچھ نہیں، بس کسی صدمے اور پریشانی کی وجہ سے دماغ پر بہت زیادہ دباؤ ملا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ ابھی ڈاکٹر یہی بات کر رہی تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا میں اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی ضرور، لیکن آپ نے ان سے کوئی پریشانی والی بات نہیں کرنی۔ میں جیسے ہی گیا تو وہ انسپکٹر وہیں پر موجود تھے۔ میں نے ان کو نظر انداز کیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، ان کا ماتھا چوما اور ان سے کہنے لگا کہ امی جان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو بہت تنگی دی ہے، مجھے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ جب ہمارے گھر کی بجلی ہمارے محلے والوں نے کاٹ دی، دودھ والے نے دودھ دینے سے انکار کر دیا، میرے دوستوں نے میرے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا، تو میں مجبور ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے
اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کہ آخر میں کون ہوں اور میرا باپ کون ہے، میں آئندہ کبھی بھی آپ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں نہیں پوچھوں گا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں اور خدارا جلدی ٹھیک ہو جائیں اور گھر واپس چلیں۔ میری یہ تمام باتیں ساتھ میں کھڑا انسپکٹر سن رہا تھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ابھی تک میرے دماغ کا بوجھ ہلکا نہ ہوا تھا۔ خیر، جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا، تم ہر روز پوچھتے ہو کہ تمہارا باپ کون ہے، بلکہ جب سے تم نے اپنا ہوش سنبھالا ہے تب سے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا باپ کون تھا اور کہاں ہے۔ تو آج سنو، یہ شخص جو پولیس انسپکٹر ہمارے ساتھ کھڑا ہے، یہی تمہارا باپ ہے۔ امی جان کی یہ بات سنتے ہی میں حیران رہ گیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا سچ، اتنا بڑا راز میری ماں نے مجھ سے چھپایا ہوا ہوگا، اور وہ پولیس انسپکٹر جو میری ماں کو جانتا تھا، در حقیقت وہ میرا باپ ہوگا۔ میں نے بہت ہی حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ جیسے میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے نظریں جھکا لیں، ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ شرمندگی کے باعث وہ مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیس انسپکٹر میرے سامنے موجود کھڑا ہے وہ میرا والد ہے؟ میری ماں نے کہا، ہاں، یہی حقیقت ہے، یہی راز ہے جو میں تم سے چھپا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں اس بارے میں علم ہو، کیونکہ جو ذلت اور رسوائی میں نے اٹھائی اور جس تکلیف سے میں گزری ہوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں تمہارے باپ کی سچائی پتہ چلے۔ تم نہیں جانتے کہ اس سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے دکھ اور کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی میں اور میری ماں یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہاں پر ڈاکٹر آ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی ماں ہے، آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس کو کسی بھی تکلیف میں نہیں آنے دینا، کیونکہ حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، ان کو بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے، اس لیے آپ نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے یہ دوبارہ بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے ڈاکٹر کو حوصلہ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اپنی ماں کو گھر لے جائیں۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ انسپکٹر ہمارے قریب آنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن میری ماں نے کہا کہ تم ہماری زندگی سے کہیں دور چلے جاؤ اور ہم سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید مجھ پر کوئی الزامات لگائے جائیں۔ میں اپنی باقی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں گی۔ تم نے جو میرے ساتھ کرنا تھا وہ تم کر چکے، اب میں مزید تمہیں یہ حق نہیں دوں گی کہ تم مجھے تکلیف دو۔ میں امی اور اس پولیس انسپکٹر کی ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن میں نے تب کوئی سوال نہ کیا۔ میں اپنی ماں کو گھر لے آیا، لیکن تب بھی میں نے امی جان سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں ڈر چکا تھا اپنی ماں کو کھونے سے۔ شام کو جب میں اور میری امی کھانا کھا رہے تھے تو میری امی نے کہا کہ کیا تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتے؟ وہ حقیقت جسے تم برسوں مجھ سے لڑائی جھگڑے کرتے آ رہے ہو اور آدھی حقیقت تم اب جان چکے ہو، تو کیا باقی کی ساری حقیقت جاننے کے لیے تمہیں تجسس نہیں ہو رہا؟ تب میں رو کر امی جان کے گلے لگا اور ان سے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، میں اپنی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، آخر میرے اس کردار کے پیچھے کیا راز ہے؟ تب میری ماں نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جس کو سنتے ہی میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا حقیقی باپ میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم و ستم کر سکتا ہے، یا اپنی انا کی خاطر میری ماں کو ذلت اور رسوائی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھکیل سکتا ہے۔ ان کی خود غرضی اور انا کی وجہ سے
آج نہ صرف ان کا وارث ذلیل و رسوا ہو رہا تھا بلکہ ان کی بیوی بھی کئی امتحانات سے گزر چکی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ بہت ہی عرصہ پرانی بات ہے، ابھی میں کالج میں پڑھتی تھی، تمہارا ابو یعنی وہ پولیس انسپکٹر فرحان بھی میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال پڑھائی میں آگے تھا اور میں کچھ عرصہ پہلے کالج میں داخلہ لینے والی طالب علم تھی۔ ایک دن جب فرحان کا اور میرا آمنے سامنے سے گزر ہوا تو وہ مجھ سے ٹکرا گیا اور میری ساری چیزیں نیچے گر گئیں۔ یہ سب کچھ فرحان نے جان بوجھ کر کیا تھا، حالانکہ میں نے اپنا راستہ صحیح لیا ہوا تھا۔ جان بوجھ کر میرے راستے میں آ گئے، جس کی وجہ سے سب کے سامنے میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بس یہی گناہ میری آزمائش بن گیا، اسی وجہ سے میں آج تک ذلیل و خوار ہو رہی ہوں۔ جب میری ماں نے مجھے یہ بتایا تو میں ان سے پوچھنے لگا کہ امی جان تھپڑ کی وجہ سے اتنا سب کچھ یہ کیسے ممکن ہے؟ تب میری ماں نے بتایا کہ جب میں نے تھپڑ مارا تو تمہارے باپ کے اس وقت پورے کالج میں بہت زیادہ عزت تھی، تو وہ سمجھتا تھا کہ اس کی عزت ختم ہو چکی کیونکہ ایک لڑکی نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ بس یہی بدلہ لینے کی خاطر فرحان نے مجھے اپنی جھوٹی محبت اور جال میں پھنسایا۔ نہ صرف پھنسایا بلکہ میری زندگی برباد کرتی۔ وہ مجھ سے ہر روز بہت ہی پیار اور محبت سے ملنے لگا۔ کئی بار میں نے اس کی مدد کی، مجھے نوٹس دیتا اور اس کے ساتھ ہی میرے کئی ضروری کام اس نے کر دیے۔ میرے دل میں اس کا اچھا خاصا مقام بن چکا تھا۔ دل ہی دل میں شرمندہ تھی کہ میں نے اسے تھپڑ کیوں ماری۔ میں کئی بار اس سے معافی مانگ چکی تھی اور کہتی تھی کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ فرحان کہتا کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، تمہیں بار بار مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور میری زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ جب ایک دن اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھنے لگی، کیونکہ فرحان اس وقت پورے کالج میں امیر اور حسین و جمیل لڑکا تھا۔ پورے کالج کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا اظہار کیا تو میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ لیکن اس کے برعکس میرے گھر میں میری شادی کی باتیں چلنے لگیں اور میرا رشتہ طے ہونے لگا۔ میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی ہوتی بیٹی تھی، ان کا کوئی اور سہارا نہ تھا۔ ہر وقت بیمار رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں تاکہ ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے۔ وہ اپنی زندگی میں مجھے کامیاب دیکھنا چاہتی تھیں اور میرا گھر ہنستا بستا دیکھنا چاہتی تھی۔ بیٹا میں اپنی بربادی کی آپ ذمہ دار ہوں۔ جب میں نے فرحان سے اس بارے میں ذکر کیا کہ میری ماں ہمارے محلے میں میرا رشتہ طے کر رہی ہیں تو اس نے مجھے انکار کرنے کو بولا۔ میں نے گھر آ کے امی جان کو بہت ہی منانے کی کوشش کی اور انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ بن پایا۔ انہوں نے زبردستی میری منگنی کر دی۔ مجھے اپنے مرے ہوئے باپ کے واسطے دے کر اور اپنے بڑھاپے کی قسمیں اٹھوا کر انہوں نے منگنی کی رسم مجھ سے ادا کروا لی۔ میں ایسا ہرگز نہ چاہتی تھی۔ جب منگنی ہو گئی اور شادی کے دن قریب آنے لگے تو میں نے بھاگ کر تمہارے باپ کے ساتھ شادی کر لی۔ ایسا سب کچھ کرنے کے لیے تمہارے باپ نے مجھے فورس کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ان سے سچا پیار کرتی ہوں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، تو یہ قدم مجھے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اٹھانا ہوگا۔ اور میں پاگل ہو کر دیوانہ وار اس کی باتوں میں آتی رہی اور جیسا وہ کہتا گیا میں کرتی گئی، اور دیکھو میں اپنی زندگی کو کہاں تک لے آئی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں گھر سے بھاگ نکلی، اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی دوست کی شادی پر جا رہی ہوں، 1-2 دنوں بعد واپس آ جاؤں گی۔ در حقیقت میں فرحان سے نکاح کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو
اس دن پہلا دھوکہ دیا، اور یہ اتنا بڑا دھوکہ تھا کہ شاید یہ غم سہ نہ سکیں۔ میں جب فرحان سے نکاح کر کے 2 دنوں بعد واپس آئی تو میری ساری امیدیں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے میری روح کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ میری روح کانپ اٹھی، میرا کلیجہ چھلنی ہونے لگا۔ میں نے کئی بار اپنی زندگی کو وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کچھ کر نہ پائی۔ جب میں 2 دنوں بعد گھر واپس آئی، تب یہ 2 راتیں میں فرحان کے ساتھ اس کے گھر پر گزار کر آئی تھی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ قیامت کی طرح مجھ پر 2 راتیں ٹوٹنے والی ہیں۔ فرحان نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ جلد ہی آ کر میری ماں سے بات کرے گا اور انہیں راضی کرے گا۔ جب 1 ہفتے بعد میں دوبارہ فرحان کے پاس گئی تو مجھ پر ایک ایسی قیامت ٹوٹ پڑی جس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ جب فرحان نے میری آنکھوں کے سامنے وہ نکاح نامہ جلا کر راکھ کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، کبھی بھی لوٹ کر میری زندگی میں مت آنا، میں روتی رہی، منتیں کی، فریاد کی، کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تم نے جو مجھے تھپڑ مارا تھا اسی چیز کی سزا ہے۔ آج میں نے تم سے اپنا بدلہ پورا لے لیا ہے۔ جیسا میں چاہتا تھا، جیسا میں نے سوچا تھا، میں نے ویسا کر دکھایا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی کو میں نے داغدار بنا دیا ہے۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی کہ میں تمہارے خلاف کیس کروں گی، لیکن کچھ نہ بنا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ بہت ہی نا امیدی اور پریشانی کے ساتھ جب گھر واپس آئی تو میری طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ 1 ہفتہ پورا میں بیمار پڑی رہی۔ میری ماں کو ابھی میری حقیقت کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ میری زندگی پوری میں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی تھی۔ جب 1 ہفتہ شدید میں بیمار رہی تو میری ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ تب ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سنتے ہی میرے ہوش و حواس کھو گئے۔ میرے پاس کچھ باقی نہ بچا تھا۔ جب ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے بتایا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں، بس اسی دن زندگی نے مجھے ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا جس کی آزمائش مجھ پر آج تک جاری ہے۔ میری ماں بیٹھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تب وہ مجھے خاموشی سے گھر لے آئی، لیکن گھر آ کر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، کچھ بھی نہ کہا۔ بس یہی کہا کہ تمہارا باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ یہ بات سن کر مر چکا ہوتا۔ کاش کہ میں پہلے ہی مر جاتی۔ اتنی بڑی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنے سے پہلے میں مر جاتی۔ خدا، تو نے مجھے کیوں زندہ رکھا؟ جب میری ماں نے یہ سب بات کی تو میری حالت مرنے والی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی تھی۔ ایک کے بعد ایک دھوکہ جو کہ مجھے فرحان کی طرف سے ملا تھا، اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرا یہ دکھ میری ماں سہ نہ پائی اور وہ جلد ہی مر گئی۔ میری ماں میری وجہ سے اس دنیا میں میرا غم لے کر چل بسیں اور میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ تب وہاں کے لوگوں نے مجھ پر کئی سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ وہ گھر میں نے بیچ کر اس محلے میں یہ چھوٹا سا نیا گھر لیا اور یہاں پر رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد تمہاری پیدائش ہو گئی اور اس سے لے کر آج تک میں کئی مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہو چکی ہوں۔ تبھی یہ لوگ تمہیں اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں۔ مجھے ایک بہت ہی بڑی سازش میں پھنسایا گیا جس کا اثر نہ صرف میری زندگی میں پل پڑا بلکہ وسیم بیٹا، تمہاری زندگی بھی میری وجہ سے برباد ہو گئی۔ میں کئی زندگیوں کو برباد کر چکی ہوں۔ میں بہت گنہگار ہوں، نہ صرف اپنی بلکہ تمہاری بھی میں ہوں، اور میری ماں کی موت کی ذمہ دار بھی میں ہوں۔ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ تم نہیں جانتے کہ کئی بار میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف وسیم بیٹا تمہاری وجہ سے خاموش ہو جاتی
کہ میں تو جیسے تیسے اپنی زندگی گزار جاؤں گی، لیکن میرا بیٹا کس طرح اپنی زندگی گزارے گا اور کیسے لوگوں کے سوالات کو نظر انداز کرے گا، بس میری زندگی کے یہی ساری حقیقت ہے جو آج میں نے بتا دی۔ میں اپنی ماں کی ساری باتیں سن تو رہا تھا، لیکن میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ یہ الفاظ مجھ پر تیروں کی برسات کر رہے تھے، جس سے نہ صرف میرا جسم زخمی ہو رہا تھا، بلکہ یہ الفاظ میری روح پر وار کر رہے تھے۔ ان الفاظوں نے میری روح کو مکمل طور پر گھائل کر دیا۔ میں اٹھا، روتا ہوا اماں کے گلے ملا اور کہا کہ امی جان، میں نے آپ سے بہت ہی غلط انداز میں بات کی، مجھے سب کا پتہ نہیں تھا، کاش کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو اتنی بڑی غلط فہمی ہم ماں بیٹے کے درمیان نہ ہوتی۔ ہم دونوں کے علاوہ ہمارا اور کوئی سہارا نہیں۔ میں آپ کے قدموں میں گرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو دھوکہ میرے باپ نے آپ کو دیا ہے وہ ناقابل تلافی ہی ہے۔ یہ غم الفاظ میں بیان کرنے کا نہیں ہے۔ جو تکالیف آپ نے دیکھی ہیں ان کو اگر کوئی اور ہوتا تو برداشت نہ کر پاتا، لیکن آپ نے صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر اور اس کے مستقبل کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا۔ بس پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ وہ رات مجھے کبھی نہ بھولی جس رات مجھے ساری حقیقت پتہ چلی۔ میری ماں کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اس شخص نے میری ماں کو نہ صرف سوالیہ نشان بنایا بلکہ کئی لوگوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے باپ کے ہونے کے باوجود میں ابھی تک مرحوم، یوں بے یار و مددگار زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ایک سوال جو مجھے بہت ہی تکلیف دے رہا تھا اور میرا دل بار بار امی جان سے پوچھنے کے لیے کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا امی نے میرے بارے میں میرے باپ کو نہ بتایا تھا، یا پھر بتایا تھا اور وہ نہ مانے تھے۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے یہ سوال بھی کچھ عرصے بعد میں نے اپنی ماں سے کیا۔ تب میری ماں نے بتایا کہ بیٹا، جب میری ماں فوت ہو گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد میں سب سے پہلے فرحان کے پاس گئی تھی۔ اس کو بتایا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، خدا را مجھ پر رحم کرو، میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، اگر تم چاہو تو میں پورے کالج کے سامنے تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے قدموں میں گرنے کے لیے بھی میں پورے کالج کے سامنے تیار ہوں، لیکن میری زندگی کو یوں برباد مت کرو۔ تمہارے باپ نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، ناجائز اولاد ہے جو کہ تم میرے ذمے لگا رہی ہو۔ بد کردار عورت، یہاں سے چلی جاؤ۔ جب تم اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں کر سکی تو میرا کیا خاک کرو گی؟ چلی جاؤ اور کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ بس اس دن سے میں دوبارہ کبھی بھی اس شخص کے پاس نہیں گئی۔ اس بات نے مجھے مزید تکلیف میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح کچھ عرصہ گزرنے لگا اور انسپیکٹر فرحان، جو کہ میرا باپ کہلانے کے بالکل قابل نہ تھا، ہمارے گھر کے چکر لگانے لگا، ہم سے معافیاں مانگنے لگا۔ میری امی نے بالکل معاف نہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب ہم اسے معاف کر دیں۔ جو ہماری زندگی میں تکلیف، پریشانی اور مصیبتیں آئی ہیں، ہم ان سب کو بھول جائیں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کا نئے سرے سے سفر کریں۔ یہ سب کچھ ناممکن تھا کیونکہ اب میں بڑا ہو چکا تھا، میری تعلیم مکمل ہو چکی اور میں ایک فیکٹری میں انجینئر لگ چکا تھا۔ میں اپنی ماں کا خیال رکھ سکتا تھا، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جس وقت ہمیں ان کی ضرورت تھی تب انہوں نے ہماری کوئی مدد نہ کی، اب یہ کیوں ہماری مدد کے لیے آئے ہیں؟ کئی بار انسپیکٹر فرحان نے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی عرصے سے میری ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے، ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی، کئی مصیبتوں نے ان کے گھر کی راہ دیکھ لی، لیکن آج تک وہ میری ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب میری ماں ان کو مل چکی تو وہ اب میری ماں ان کو معاف نہیں کریں گی۔ جب انہوں نے
روز مسلسل ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تو میں نے اور میری ماں نے ایک فیصلہ کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ کبھی بھی ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آؤ گے، کیونکہ جو دن ہماری مشکل میں گزرنے تھے وہ گزر گئے۔ اب مزید ہم اس شخص کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتے جس نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جس دن ہم نے یہ ساری بات کہی، اس دن کے بعد انسپیکٹر فرحان ہمارے گھر کبھی بھی لوٹ کر نہ آیا، بلکہ وہ ہر ماہ میرا خرچہ ضرور دیتا تھا۔